ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، بچوں، آپ حضرات کو تعجب ہو رہا ہوگا کہ یہ آیت ہمارے سامنے کیوں پڑھی گئی ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اکثر ہی کا یہ حال ہے کہ بہت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور فکر آخرت رکھنے والے اس طرح کا مجمع سامنے ہے، لیکن آیت کی اہمیت کے پیش نظر ہر آدمی کو مزید غور کر لینا چاہیے کہ واقعتاً اس آیت کے اندر کیا مضمون بیان کیا جا رہا ہے اور کیا بات کہی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں ہمارا کیا عمل ہے، اور اس سلسلے میں ہماری کیا فکریں ہیں، اور ہماری سنجیدگی اس آیت کے متعلق کیا ہے۔ غور تو کر لے سکتے ہیں کہ کہیں کوئی کمی بیشی ہو تو اسے دور کر لی جا سکتی ہے۔ یہ آیت بہت مشہور ہے، نکاح کے خطبوں میں بھی سنی جاتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت ضرورت کا مضمون، ہر انسان کی ضرورت کا مضمون اس کے اندر بیان کیا ہے، اور ضرورت کے لحاظ ضرورت کا مضمون اس اعتبار سے کہ جب آدمی اس دنیا کی زندگی گزار کر آخرت کی طرف جائے گا، قبر میں پہنچے گا اور میدان حشر میں جب پہنچے گا، تو اگر اس طرح کی آیتوں کو وہ سمجھ کر اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کر جائے گا تو اس کا بڑا فائدہ اسے آخرت میں ہوگا۔ ورنہ اگر کوئی آدمی اس آیت کا فائدہ دنیا میں دکھائیے، مثال کے طور پر ایمان لانے کا فائدہ، اللہ سے ڈرنے کا فائدہ، اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کا فائدہ، تو دنیا میں ہم اسے نہیں بتا سکتے۔ دنیا کے لیے بسا اوقات نمازی لوگ، پرہیزگار لوگ دنیا کے اعتبار سے تکلیف میں نظر آتے ہیں، بیمار نظر آ رہے ہیں، حالات سے گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بعض دفعہ جو لوگ دین کی فکر بھی نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہیں، وہ بہت اچھے آرام سے ٹھاٹ سے رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، دنیا تو ایک دن گزر جائے گی، کسی آدمی کی تکلیف میں گزر جائے گی، راحتوں میں گزر جائے گی، کوئی آدمی غریبی میں گزار دے گا، امیری میں گزار دے گا، چھوٹے عہدے پر فائز بھی گزار دے گا، بڑے عہدے پر جو فائز ہے وہ بھی گزار دے گا، بہترین کپڑوں کے ساتھ بھی گزار دے گا، معمولی کپڑوں کے ساتھ بھی گزار دے گا۔ لیکن جب یہاں سے گزر کر آخرت کی طرف ہم جائیں گے، دراصل اسی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے ہم یہاں دنیا میں آئے۔ یہی مقصد ہے ہمارے پروردگار کا ہم کو دنیا میں بھیجنے کا۔ اسی لیے ہمارا جو اصلی مقصد ہے زندگی کا، اس کے پیش نظر یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔
اور ایسا ڈرو کہ جیسا ڈرنا چاہیے. ڈرتے تو سبھی ہیں, کون نہیں ڈرتا؟ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہوں. عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم ڈر کر اللہ سے زندگی گزار رہے ہیں, اور بچے سمجھتے ہیں, نوجوان سمجھتے ہیں ہم اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہے ہیں. لیکن ڈرنے کی ایک حد ہے. کیا ایسا ڈر رہے ہو جیسا کہ ڈرنا چاہیے؟ واقعتاً جسے ڈرنا کہتے ہیں ایسا ڈر رہے ہیں تو پھر ٹھیک. اگر ایسا نہیں ہے بلکہ خیال تو یہ ہے کہ میں ڈر رہا ہوں, لیکن زندگی میں کفریہ باتیں ہیں, کفریہ باتوں کو سنتے ہیں, کفریہ باتوں کو بولتے ہیں, اور گناہوں کی باتوں کو کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں, کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں, دل کا غلط استعمال کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو تو پھر وہ ڈر کہاں ظاہر ہوگا؟ وہ ڈر جو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے وہ ہوگی دل میں, لیکن یہ دیکھا جائے گا کہ زبان سے کتنا ڈر جھلک رہا ہے, زبان سے جھوٹ بول رہا ہے, زبان سے گالی دے رہا ہے, آنکھوں سے کتنا ڈر جھلک رہا ہے, آنکھوں کو غلط کاموں میں استعمال کر رہا ہے. تو اب یہ خود ہی سوچ لے, کیا میں ڈر رہا ہوں یا مجھے شیطان کا دھوکہ لگا ہوا ہے, یا صرف ڈرنے کا خیال مجھے لگا ہوا ہے؟ کیونکہ اس کا اثر دل میں اگر ڈر ہے, کیونکہ جب آدمی دل سے خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہوتی ہے, خوشی میں وہ ہنستا ہے. اور اسی طرح جب کسی کے دل میں غم آتا ہے تو اس کے دل کے غم کا اثر آنکھوں سے چلکتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. غم کی وجہ سے آدمی رونے لگتا ہے, خوشی کی وجہ سے کبھی ہنسنے لگتا ہے. تو اسی طرح اگر کسی کے دل میں ڈر ہے تو پھر اس کا کیا اثر ظاہر ہوا, اس کی زبان پر کیا اثر ہوا؟ کیا وہ یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بولنا پسند نہیں ہے, اور جو بھی ناپسندیدہ باتیں ہیں ان کو اس نے چھوڑ دیا ہے؟ کیا ناپسندیدہ کام ہے جو آنکھوں سے کیے جاتے ہیں, ایمان والا ہونے کی وجہ سے خدا کو ڈر کر اس نے ان باتوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ اگر نہیں چھوڑا ہے تو پھر یہ ڈر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اس ڈر کو پیدا کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. اگر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو گے تو وہ ایک زندگی الگ قسم کی زندگی ہوگی, وہ ایک شاندار قسم کی زندگی ہوگی. اللہ کے ڈر کے بغیر زندگی ایک انسانی زندگی نہیں بلکہ ایک درندے کی زندگی بھی ہو سکتی ہے. جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ کوئی بھی غلطی کر سکتا ہے. آپ نے اور میں نے ایک قصہ بہت سنا ہے کہ ایک ماں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی اٹھ ذرا دودھ میں پانی ملا دے, تو بیٹی نے جواب دیا کہ میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے, اگرچہ کہ کوئی نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی. یہ راتوں میں بھی برائیوں کے بغیر زندگی گزارنا یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے. کیا آج ہماری راتیں برائیوں کے بغیر گزر رہی ہیں؟ رات گزارنے والوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قسم وہ ہوتی ہے رات کو غنیمت سمجھ کر لوگ کچھ عبادت کر لیتے ہیں, لوگوں سے چھپ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لیتے ہیں, رات کے اندھیرے میں اس سے توبہ کرتے ہیں, رات کے اندھیرے میں کچھ اس کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ایسی رات گزرتی ہے یہ بہت اچھی ہے. اگر ایسی رات گزرتی ہے کہ آدمی عشاء پڑھ کر جا کر سو جاتا ہے پھر فجر میں جاگتا ہے تو یہ بھی نقصان کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ شیطان رات میں بہکاتا ہے تو پھر یہ خطرے کی بات ہے. اسی طرح دیکھ لینا چاہیے رات میں کیا میری صورت حال ہے. تنہائی میں بعض دفعہ آدمی لوگوں کے سامنے کوئی ایسا کام نہیں کرتا, لیکن کوئی دیکھنے والا نہ ہو
तन्हाई में वो जाकर किसी बुरे काम में मुब्तला हो जाता है। अगर उसके दिल में का मजमून अगर डर होता, अगर वो अल्लाह ताला से डरने वाला होता और अल्लाह की नाराजगी की उसे परवाह होती, उसे जलवत रहे थे क्या, खलवत रहे थे क्या, हर जगह वो अल्लाह तबारक व तआला से डरता, तन्हाइयों में भी वो नाफरमानी में मुब्तला ना होता। बसा औकात एक आदमी कहीं डर कर गुनाह में मुब्तला हो जाता है, उसे कहा जाता है और डराया जाता है कि जो है बताया जाता है कि नहीं तुमको ऐसा करना है। अरे मैंने नहीं किया, उन्होंने मुझे कहा, किसी के सिखाने की वजह से किसी गलती में मुब्तला हो जाता है। और किसी जो है मुझे फला बड़े ने कहा, मुझे फला ने कहा। तो इसी तरह बाज दफा किसी माल के लालच में गुनाह कर लिए और अल्लाह को नाराज कर बैठे। किसी लज्जत की वजह से, अलग अलग किस्में होती हैं लोगों की, माल के लालच में गुनाह कर बैठना और लज्जत के लालच में गुनाह की लज्जत उठाने के लिए गुनाह करना, कोई नहीं देख रहा है बोलकर गुनाह करना, और इस तरह अपना अमाल नामा खराब कर देते हैं। कोई देखने वाला नहीं है इसलिए नमाज भी छोड़ दिए, देखने वाला है तो नमाज पढ़ लिए, और देखने वाला नहीं है तो फजर छोड़कर सोते रहे। ये किस वजह से? अगर वो समझता कि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, तो वह नमाज को बराबर आता। आज हमारे अंदर हमें देखने की जरूरत है। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि ऐ ईमान वालों, तुमको डरना चाहिए और अच्छी तरह डरना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि हमको गुनाहों से तौबा करना चाहिए। अगर कोई गुनाह हमारे अंदर है, माल की वजह से, जवानी की वजह से, दिमाग का कोई गुनाह, कानों का कोई गुनाह, अगर हम गुनाह को रख लेकर कहते हैं कि हम अल्लाह से डरने वाले हैं, तो ऐसे डर का कोई एतबार नहीं है, ऐसे डर को नहीं माना जाएगा। अगर आप इस डर की कहीं जांच कराएंगे, जैसे जांच होती है खून की जांच, पेशाब की जांच, ऐसा शुगर की जांच, ऐसा अगर आप किसी को जगह जो है आप अपने हालात बताकर डर की जांच कराएंगे, तो कोई वाकईतन डरने वाला होगा अल्लाह ताला से, तो वो आपको डरने में शुमार नहीं करेगा। अगर कोई असली डरने वाला आदमी है, उससे कहें कि मैं भी डरता हूं अल्लाह तबारक व तआला से, लेकिन ये काम भी करता हूं, ये काम भी जारी है, तौबा नहीं है, तो वो कहेगा कि तुम्हारे पास जो है डर का ढोंग है, डर तुम्हारे पास नहीं है, तुमको जो डर हासिल करना चाहिए। आज हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी अल्लाह के डर के बगैर गुजर रही है। घरों में माँ बाप की जिंदगी अल्लाह के डर के बगैर गुजर रही है। बच्चे, वो भी बड़े बड़े बच्चे, 16 साल के, 18 साल, 20 साल के बच्चे, कॉलेजों में पढ़ने वाले, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले, जिनके बारे में माँ बाप सोचते हैं ये बहुत अच्छे मुस्तकबिल की तरफ जा रहा है, ये जब डिग्री पास कर लेगा तो ये बहुत ऊंचे मनसब पर पहुंचेगा, लेकिन उसका हाल ये है कि वो कभी तो 6:15 बजे उठ रहा है, कभी तो 7 बजे उठ रहा है, कभी 6:30 बजे उठ रहा है, और जो है फजर की नमाज चेक कर रहा है। और माँ बाप को यह खुशी है कि हमारा बच्चा फलां कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन दीन का इल्म ना पढ़ाने की वजह से, मकतब को ना भेजने की वजह से, नाज़िरा तक की तालीम ना देने की वजह से आज यह लड़का जिसके ऊपर लाखों रुपया कॉलेज के ऊपर खर्च हो रहा है, लेकिन कल क़यामत के दिन शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि यूनिवर्सिटियों में नहीं पढ़ना चाहिए, कॉलेजों में नहीं पढ़ना चाहिए, कॉलेजों में भी पढ़ना है, लेकिन वहां भी अल्लाह से डर कर पढ़ रहना चाहिए, फजर की नमाज की पाबंदी करना चाहिए, और गुनाहों से बचने का एहतमाम होना चाहिए, और आखिरत की फिक्र होना चाहिए। क्योंकि आदमी कॉलेज में पढ़े, दफ्तर में काम करे, दुकान खोले, बिल आखिर उसे आखिरत में पहुंचना है, और जब आखिरत में पहुंचना है तो आखिरत का तोशा हमारे पास होना चाहिए। आज हमें अपनी भी फिक्र नहीं, और अपने स्कूलों में, कॉलेजों में पढ़ने वाले औलाद के भी बारे में फिक्र नहीं, जबकि कुरान करीम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ,
کہ ہمیں جہنم میں جانے والے ایسے کاموں سے جو گناہ کبیرہ ہے یا شرک ہے، بدعت ہے، اپنے کو بچاؤ گناہوں کے کاموں سے، اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ، بیٹے کو بچاؤ، بیٹی کو بچاؤ، بیوی کو بچاؤ، بہنوں کو بچاؤ، بھائیوں کو بچاؤ، چچاؤں کو بچاؤ، رشتہ داروں کو بچاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جہنم کا کام کر بیٹھے اور کل وہ جہنم میں جانا پڑے۔ آج ہمیں اس کی فکر نہیں ہے، بس کالج میں فیل نہیں ہونا چاہیے، لیکن آخرت کے امتحان میں فیل ہو گیا تو کیا کرنا ہے، اس کی فکر کون کرے گا؟ اس کی فکر تو بہتر طریقے سے ماں باپ ہی کر سکتے ہیں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو مدارس کے اندر پڑھتے ہیں، حفظ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، عالمیت کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جب چھٹیوں میں جاتے ہیں تب ان کے اندر بھی ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو خوف خدا کے خلاف ہے، جبکہ انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور حدیث کی تعلیم حاصل کی، اور ماں باپ یہ سمجھ کر کے ہمارا بچہ نیک بچہ بنے گا اور اسے دنیا کی تعلیم چھڑا کر دینی تعلیم میں لگا دیے۔ اب وہ جب چھٹیوں میں آیا ہے تو ماں باپ کے علم میں یہ بات ہے کہ بچے کے اندر تقویٰ نہیں ہے، بچے کے اندر پرہیزگاری نہیں ہے، بچے کے اندر نمازوں کی پابندی نہیں ہے، تو انہیں فکر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے طالب علمی کے ساتھ ہمارا بچہ کیا ایسا کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے نمازوں کی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث پڑھنے کے بعد، فقہ پڑھنے کے بعد، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایکا دکا کو ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہے ڈر نہ آئے، ورنہ عموماً خدا تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہو جاتی ہے، صحابہ کی شان کو ماننے لگتے ہیں۔ لیکن بسا اوقات نیک ماحول میں بھی، اچھے ماحول میں بھی کسی ایک آدھ کے اندر ایسی بات پیش آ جاتی ہے کہ اس کے معاملے کی تحقیق کرنا پڑتا ہے کہ پوری طرح خدا کا ماحول اور حدیث کا ماحول، دین کا ماحول ہونے کے باوجود وہاں بھی کچھ ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں کہ فجر چھوڑ کر سو رہے ہیں۔ کوئی ہی صحیح، 1-2 ہی صحیح، 100 میں 2 صحیح، 200 میں 4-5 کیوں نہ ہو، لیکن وہ بات کہاں سے آئی؟ ہو سکتا ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود کسی ایسی جگہ جا کر بیٹھتا ہو، کسی ہوٹل میں جا کر بیٹھتا ہو، کسی دکان میں جا کر بیٹھتا ہو، دکاندار کے اندر خدا کا خوف نہیں ہے، ہوٹل میں غفلت کا ماحول ہوگا، یا خود اس کے گھر میں غفلت کا ماحول ہوگا۔ تعلیم تو ہے بچے کی دینی، اور چھٹیوں میں جاتا ہے تو گھر کا ماحول، ہفتے 10 دن کا ماحول، نمازوں کا ماحول نہیں ہے، خوف خدا کا ماحول نہیں ہے، وہاں غفلت کا ماحول ہے، تو خود اپنے ماں باپ بھائی بہنوں کے ساتھ رہ کر ساری تعلیم کے باوجود غفلت سیکھ لیتا ہے۔ ایسا ہو رہا ہے، بعض دفعہ دینی تعلیم پڑھنے کے باوجود بھی بعض غلط ماحول کی وجہ سے بعض غلطیاں تعلیم کے باوجود آ جاتی ہیں، تو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم دینی تعلیم حاصل کر لیے ہیں، دینی تعلیم حاصل کرنے کے باوجود بھی کسی ایسے غفلت کی جگہ ہم نہیں بیٹھتے، اگر وہاں بیٹھتے ہیں تو پھر وہاں کی آخرت کی غفلت ہمارے اندر آئے گی، پھر گناہوں کے ماحول میں تو نہیں بیٹھتے، کہیں باہر سے جا کر کوئی گناہ سیکھ کر آتے ہو، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر ہم آخرت میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ ہم کتنا علم حاصل کیے تھے، ہم کون سی کتاب پڑھتے تھے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جو خارجی وجہ کی وجہ سے بھی اگر خوف خدا جاتا رہا تو اس کی فکر کرنا چاہیے، دنیا میں اس کی فکر کر سکتے ہیں، ایسے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں۔ رشتہ داروں میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں جانے کے بعد ہمارے خوف میں کمی آ رہی ہے اور نمازوں میں غفلت ہو سکتی ہے، ایک دو نمازیں ہماری ضائع ہو سکتی ہے، تو آخرت کی فکر کرنے والے، اللہ کا ڈر رکھنے والے سوچو کہ یہ 2 نمازیں کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ نماز بہت بڑی دولت ہے، نماز بہت بڑی نعمت ہے۔ جی چاہتا ہے کہ سمجھائے اور جی نہیں بھی چاہتا ہے کہ نہ سمجھائے۔ کون سمجھے گا ایسے ماحول میں نماز کا ماحول، نماز کی اہمیت کو؟ یہاں تو آج کل نفع اس کو سمجھتے ہیں کہ 4 پیسے آ جائیں تو نفع سمجھتے ہیں، اور جو ہے 4 پیسے چلے جائیں تو نقصان سمجھتے ہیں۔ اب ایسے
ایسے ماحول میں جہاں نماز چھوڑ کر نہ غم ہوتا ہے نہ نماز پڑھ کر خوشی ہوتی ہے، ایسے ماحول میں نماز کی اہمیت کیسے بتائی جا سکتی ہے؟ پھر بھی ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ آپ دیکھ رہے ہیں کن الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر ہے۔ بنیادی طور پر جو چیزیں اسلام میں ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں وہ 5 ہیں، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز میں غافل ہے تو وہ بنیادی طور پر بھی اسے دین حاصل نہیں ہے۔ کوئی رمضان کے روزوں سے غافل ہے تو بنیادی طور پر بھی وہ مسلمان کہلا نہیں سکتا۔ ایک ضروری حد تک مسلمان کہلانے کے لیے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو ہے اتنی نماز پڑھو کہ جو ہے تہجد بھی پڑھو، اشراق بھی پڑھو، اوابین بھی پڑھو، یہ تو خاص لوگوں کا کام ہے جن کو خصوصی فکر آخرت کی ہوتی ہے، لیکن 5 وقت کی نماز تو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے، گھر میں بھی پڑھنا چاہیے، بازار والے کو بھی پڑھنا چاہیے، تاجر کو بھی پڑھنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دن رات خدا کا راستے میں مال لٹاتے رہو، بلکہ یہ کہنا پڑے گا ہر مالدار کو اپنی زکوٰۃ پابندی کے ساتھ نکالنا پڑے گا، پوری زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، حساب کر کر کے نکالنا پڑے گا۔ اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں غافل ہے، حج کی ادائیگی میں غافل ہے، تو یہی کہنا پڑے گا کہ بھئی تم کو اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ آخرت میں پتہ چلے گا زکوٰۃ نہ نکالنے کا انجام کیا ہے۔ آج لوگ نہیں سمجھتے کہ اللہ سے نہ ڈرنا کیا مطلب ہے۔ اللہ سے نہ ڈرنا یہی ہے، نماز چھوڑ کر سو جانا اللہ سے نہ ڈرنا ہے، آخرت کے عذابات سے نہ ڈرنا ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہی ہے اللہ سے نہ ڈرنا، بلکہ ڈرو اور زکوٰۃ دو۔ اللہ سے نہ ڈرنا یہی ہے جا کر شرک کر رہے ہیں، مسجد کو چھوڑ کر درگاہوں پر جا کر شرک کر رہے ہیں، یہی ہے اپنے پیر اور اپنے ماں باپ کے پیر پڑ رہے ہیں اور اسے ایک اچھا کام سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اللہ سے نہ ڈرنا ہے۔ پیر کا یہ حق نہیں ہے کہ اسے سجدہ کیا جائے، ماں باپ کا یہ حق نہیں ہے کہ جو انہیں سجدہ کیا جائے، ماں باپ کی اطاعت کی جائے، پیر کا ادب کیا جائے، استاد کا ادب کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے۔ کسی انسان کے ادب میں اس کے پیر پڑے نہیں جا سکتے، کسی کے تعظیم میں، کسی کو ڈر کر خدا کے لیے جو کام کرتے ہیں کسی انسان کے لیے نہیں کرتے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے، یہ ہمارا توشہ ہے۔ اسی لیے ایسے سارے ماحول سے کو خیر آباد کہنا چاہیے۔ ایسی جو بھی کتابیں ہیں جو ہمارے اندر گمراہی پیدا کر سکتی ہیں، گمراہ لوگوں کی کتابیں جو ہمارے عقائد کو چھین سکتی ہیں، جو ہمیں غفلت میں مبتلا کر سکتی ہیں، ایسی کتابیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کتابیں اگر پڑھیں تو اہل حق کی کتابیں پڑھیں جو واقعتاً مستند علماء ہیں، جو واقعتاً اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو خود فکر آخرت رکھتے ہیں، ایسی کتابیں پڑھنا چاہیے۔ گمراہوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں جن کے اوپر غلط ہونے کے، گمراہ ہونے کے فتوے ہیں، ایسوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں کیا کر رہا ہوں، میں تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار رہا ہوں۔ ارے یہی ہے اللہ سے نہ ڈرنا کہ فلاں کی کتاب کیوں پڑھا، فلاں غلط قسم کے آدمی کا بیان کیوں سنا۔ جو آدمی خود گمراہ ہے، جو تفسیر کا علم نہیں رکھتا، اس کی تفسیر میں کیوں بیٹھا؟ جو خود جو ہے صحیح طور پر کوئی اپنے فکر آخرت نہیں ہے، ایسوں کے پاس جا کر کیوں بیٹھے؟ یہ سب اپنی آخرت کو تباہ کرنے کی، بعض چیزیں آخرت کو تباہ کرنے کی ایسی ہوتی ہیں جو سیدھا سیدھا معلوم ہوتی ہیں کہ گناہ کی چیزیں ہیں، جیسے میوزک سننا، بد نظری کرنا، زناکاری کرنا، سود کھانا، نماز نہ پڑھنا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آخرت کو تباہ کرنے والی ہوتی ہیں، لیکن وہ صورتاً دین کی صورت لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ پر ایک غلط قسم کے آدمی کی تفسیر ہو رہی ہے، وہاں بیٹھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا غلط عقیدہ چلا دے۔ یہی ہے آخرت کی فکر نہ کرنا۔ سوچ
سوچے سمجھے بغیر کسی کی کتاب لے کر پڑھ رہے ہیں، کسی مستند عالم کو دکھا لیتے کہ میں ایمان کے بارے میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، میں مسائل کے بارے میں یہ کتاب پڑھنا چاہتا ہوں، میں تفسیر کے معاملے میں اس تفسیر کو پڑھنا چاہتا ہوں، یہ تفسیر میں پڑھ سکتا ہوں، تو وہ کہیں کہ ہاں یہ تفسیر تم پڑھ سکتے ہو، یہ تفسیر میں تمہیں جو ہے قرآن کے مفاہیم مل سکتے ہیں، اسی تفسیر کو پڑھنا اللہ کا ڈر ہے۔ اس تفسیر کو چھوڑ کر جو تفسیر آپ کو اچھی لگ رہی ہے پڑھنے میں، وہ پڑھنا تفسیر نہیں ہے۔ جو تفسیر کو علماء کہیں یہ صحیح ہے، یہ مفسر صحیح ہے، اس طرح جو ہے آخرت کی فکر کی جاتی ہے، اور اسی طرح کن بیانات میں بیٹھنا، کن بیانات میں نہیں، اور کن لوگوں کے ساتھ دوستی اختیار کرنا، کن لوگوں کے ساتھ نہیں، اس کے بھی اصول ہیں۔ کن لوگوں کے ساتھ آدمی دوستی کر سکتا ہے انہی سے رکھے، جن لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کر سکتے، آخرت سے غفلت رکھنے والے، خدا کا خوف نہ رکھنے والے اور بے ڈھنگی زندگی گزارنے والے، قرآن حدیث کا پرواہ کیے بغیر زندگی گزارنے والوں کے ساتھ جو ہے بیٹھنا اٹھنا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی بے ڈھنگا زندگی گزارنے والا بیمار ہو جائے تو اس کی تیمارداری نہ کی جائے، کوئی خدا کا نافرمان بھوکا ہے تو اسے کھانا نہ کھلایا جائے، ماں باپ اگر بیمار ہو گئے اگرچہ کہ ان کی زندگی میں دین نہیں ہے، جیسا بیٹے کے اندر زندگی میں دین نہیں ہے تو ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، ایسا نہیں ہے، فرما برداری کی جائے گی۔ باقی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم کو اگر بیٹھنا اٹھنا ہے تو نیک لوگوں میں بیٹھا اٹھا کرو، نیک لوگوں کے اندر بیٹھنے کی یہ تاثیر ہوگی کہ نیکی ہمارے اندر آئے گی۔ خدا سے ڈرنے بیٹھنے کے لیے خدا سے ڈرنے والوں کی بیٹھک اختیار کرو، ورنہ اگر کوئی خدا سے ڈرنے والا ہو یا نہ ہو، پڑوسی ہے اس کی مدد کرو، رشتہ دار ہیں ان کی تیمارداری کرو، اور ان کے غم دکھ درد میں جو ہے ان کی تسلی دو۔ مدد کسی کی بھی کر سکتے ہیں، پیسے دینا ہے اس میں یہ مت دیکھو کون جو ہے کیا ہے، ضرورت مند کو ضرورت کے وقت جو ہے بیمار کا علاج کراؤ، حسن سلوک سے پیش آؤ اور اچھی طرح حسن سلوک سے پیش آؤ۔ البتہ یہ کہو کہ جو ہے میں تمہارے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میں تمہارے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا، تم میرے پاس نہیں آئے تو میں تم کو تلاش نہیں سکتا۔ ہاں میں تلاش اس کو سکتا ہوں جو نہایت متقی ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ میرے پاس نہ آئے تو میں پریشان ہو جاؤں گا اور میں اس کے معلوم کروں گا کہ بھئی تم اتنے متقی آدمی، اتنے پرہیزگار آدمی ہمارے پاس 15 دن میں ایک مرتبہ آیا کرتے تھے، اب نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ اسی طرح کوئی آدمی جس کے پاس یہ بیٹھتا تھا جا کر وہ نہایت متقی تھے، اگر وہاں جا کر دیکھا کہ نہیں ہے تو کہاں ہے بھئی، سفر میں ہے، کہاں ہے، ان کو تلاش کیا جائے گا، ان سے تعلقات رکھے جائیں گے، اس لیے رکھے جائیں گے تاکہ اس دنیا کے اندر ان نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہم کو بھی کچھ اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے ہمارے اندر بھی۔ لہذا دیکھا گیا ہے کہ ماحول کے بدل جانے کی وجہ سے بہت سارے دینی تعلیم یافتہ لوگوں کے اندر خدا سے ڈر نکلتا گیا، اور ایسا دیکھا گیا کہ علماء کی صحبت میں رہنے اور بزرگوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے بعض جو ہے دینی تعلیم، دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے لیکن عصری تعلیم یافتہ تھے، لیکن وہ مسلسل علماء کی خدمت پہ پہنچتے تھے، علماء کی کتابیں پڑھتے تھے، بزرگوں کی مجالس میں بیٹھتے تھے، تو آہستہ آہستہ وہاں بھی خدا کا ڈر دیکھا گیا اور وہاں بھی نمازوں کی پابندی دیکھی گئی اور اسلامی لباس کی پابندی دیکھی گئی۔ ماحول میں تاثیر ہوتی ہے، صحبت میں اثر ہوتا ہے۔ جب آدمی نیک صحبت میں بیٹھے گا کرتا پیجامہ پہنے گا، نیک صحبت میں بیٹھے گا تو داڑھی نہیں کاٹے گا، اور اگر نمازیں نہیں چھوڑے گا، جہاں چاہے بیٹھے گا، وقت گزارے گا، تو نمازیں چھوٹ سکتی ہیں، اسلامی لباس چھوٹ سکتا ہے، ٹوپی کو معمولی سمجھ سکتا ہے اور داڑھی رکھنے کو معمولی سمجھ سکتا ہے۔ کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو دین کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ بیچارے داڑھی جو ہے اپنی ضائع کر رہے ہیں، اور اگر بعض لوگ ضائع نہیں بھی کر رہے ہیں تو جو ہے شریعت کے موافق داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں، کم داڑھی رکھ رہے ہیں اور ایک مشت سے پہلے کاٹ رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں ماحول کے بدل جانے کی وجہ سے ٹخنے کے نیچے پینٹ پہن رہے ہیں، اور ان بیچاروں کو خبر بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی عالم دیکھ لیں گے تو جو ہے اس کو برا جانیں گے، وہ ان کو خبر ہی نہیں۔
اگر ان کا کسی عالم سے رابطہ ہوتا تو بتاتے کہ کیا تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو. کتنے گھروں میں ایسا ہے کہ لباس جو ہے عورتیں بے پردگی کے ساتھ جو ہے زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ ان کا کسی مدرسے سے تعلق نہیں ہے، قرآن سے تعلق نہیں ہے، حدیث سے تعلق نہیں ہے، دینی محفلوں میں جانا آنا نہیں ہے، اور کہیں کوئی تفسیر کا بیان ہوتا ہے تو وہاں جانے کی ان کو فکر نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ چہرے سے پردہ ختم ہوتا ہے اور پھر کہنے لگتے ہیں نہیں چہرے کا پردہ نہیں ہے، اور آگے آہستہ آہستہ اور بھی بے پردگی ہونے لگتی ہے. بھائیو، اس کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہوتا، یہ بے پردگی کا اثر بھی قیامت میں ظاہر ہوگا. آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ دین کی باتیں کیسی تھی، یہ قرآن کی باتیں کیسی تھی، نیکوں کی محفل میں بیٹھنا کیسا تھا. غرض میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ اس آیت کے اندر اللہ نے فرمایا ایمان والوں سے خاص طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، تم جو ہے ایمان والو اچھی طرح سے ڈرو. اور پھر آگے کہا تم ایسے ہی ڈر کی زندگی گزارتے رہو گے، برائیوں کو چھوڑتے رہو گے اور نیکیوں پر چلتے رہو گے، نمازیں پڑھ کر تلاوت کر کے زندگی گزارتے رہو گے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ جب تم کو دنیا سے جانے والا ہوگا تم جاؤ گے تو ایک نمازی جیسا دنیا سے جاتا ہے ویسا جاؤ گے، ذاکر جیسا دنیا سے جاتا ہے ایسا جاؤ گے، متقی جیسا دنیا سے جاتا ہے ایسا جاؤ گے. متقی لوگوں کا ایک خاص انداز ہوتا ہے آخرت کی طرف جانے کا، اس کا ذکر ہے یہاں پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. ایمان کی حالت میں اپنی ایمان کی حفاظت کے ساتھ جانا تم کو نصیب ہو جائے گا، ورنہ اس بات کا ڈر ہے. ایک صاحب مجھے پوچھ رہے تھے کہ اگر نیک زندگی نہیں گزاریں گے تو کیا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا کیا؟ میں نے کہا ایسا نہیں کہا جاتا کہ ایمان پر خاتمہ نہیں ہوگا، لیکن یہ ضرور کہا جائے گا کہ اندیشہ ضرور ہے. امکان ہے اگر نمازوں کو چھوڑ کر، تقوی کو چھوڑ کر برائیوں کے ساتھ زندگی گزارو گے، امکان ہے کہ کہیں ایمان ختم نہ ہو جائے اور خالی ہاتھ جو ہے نہتے کچھ نہیں، دنیا میں سالوں سال ملے تو تیاری کرنے کے لیے نہتے آخرت کی طرف جانا پڑے گا. یہ بہت محرومی کی بات ہوتی ہے. لہذا جو ہے ہمیں فکر کرنا چاہیے بھائی ہم کہاں بیٹھ رہے ہیں، کہاں بیٹھنا چاہیے، کیسے دن و رات گزار رہے ہیں، کیسا گزارنا چاہیے، ہمارے بچوں کے دن رات کیسے گزر رہے ہیں اس کی فکر کرنا چاہیے، اور ہمارے پاس دین کا کتنا علم آیا ہے اس کی فکر کرنا چاہیے، اور علم آنے کے باوجود عمل کتنا آیا ہے اس کی فکر کرنا چاہیے. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کو دینی تعلیم یافتہ، عصری تعلیم یافتہ، مرد ہو یا عورت ہو، خدا کے خوف کے ساتھ سچی پکی توبہ کرتے ہوئے اور اسلام عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، گھریلو زندگی کے اعتبار سے، تجارت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے اور بڑے چھوٹوں کے آداب کے اعتبار سے جیسی زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے اس کو اپنے گلے سے لگا لینا چاہیے، تاکہ ہمارے عقائد کو لیا جائے تو ہمیں 100 نمبر ملے، اعمال کو لیا جائے تو اس میں بھی ہمیں 100 نمبر ملے، معاشرت کو لیا جائے وہ بھی اسلامی نکل آئے، گھریلو زندگی لی جائے وہ بھی اسلامی زندگی نکل آئے، ہمارے سفر کو لیا جائے اسلامی قانون کے مطابق ہو، ہماری تجارت ہو تو غلط قسم کی تجارتیں، حرام تجارتیں نہ ہو. اس طرح کی ہمیں زندگی گزارنے کی شدید ترین ضرورت ہے اور اس فکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غفلت کی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرمائے، اپنے خوف، خشیت اور تعلق و محبت والی زندگی ہمیں اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.